اور رائٹ میرے پیارے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان اور آج کی ویڈیو ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. لیکن چلیں اینڈ میں اگر بلی توبہ توبہ کر کے حج وج کر لے اور باقی شرارتیں کرنا بند کر دے تو وہ بھی بلی کو دوبارہ دوسرا موقع ملنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس بلی نے جو گند مچایا پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور بائی ایکسٹینشن ایون افغانستان میں، وہ اب ان ملکوں کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایم بی ایس کی، جنہوں نے obviously he's not responsible for previous regimes، لیکن ان کا جو ویژن ہے ایم بی ایس کا وہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا ہی بھائی بندو ہے. ان کی جتنی سٹیٹمنٹیں آتی ہیں وہ صاف پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ہی بھائی بندو ہے. تو ایم بی ایس نے ایک اور ویڈیو رمضان اسپیشل میں ایک اسپیشل میسج دیا رمضان میں، اور انہوں نے پھر سے مومنوں کے نیچے آگ لگا دی ہے. سب کو آگ لگ گئی ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن کوئی بول نہیں پاتا. پاکستان میں کوئی بھی ایم بی ایس کے خلاف نہیں بولتا. کتنی مزے کی بات ہے. جو بندہ ایسے بیانات بار بار دیا جاتا ہے جو I think he's making sense، لیکن دائرے کے اندر ہی رہ کے کہہ رہا ہے، تو اندر سے مجھے لگتا ہے 100% I'm sure کہ he's like us. لیکن ایم بی ایس نے کیا ایسی باتیں کی ہیں کہ ہمارے کچھ مومنوں کو آگ لگ گئی، لیکن کوئی بڑا مومن نہیں اس کے اوپر بول رہا. تو انہوں نے کہا چلیں ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان اور اپنے بیچ میں کوئی بیریئر نہیں بنایا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کتاب بھیج دی، آخری کتاب بھیج دی اور آخری نبی بھیج دی اور کہا بس اب فل سٹاپ، اور اب اس کے اوپر کوئی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، کوئی نئے رولز نہیں بنائے جا سکتے. جو کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے اسلام کی سینٹرل میسج کے خلاف، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور ہم نے جو چیزیں تمہارے پہ حلال اور حرام کر دی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ ابھی تو لونڈیاں حلال ہیں تو بعد میں یو این او کا ڈنڈا ہے تو یو این او کا یہ کیا بھائی آپ لونڈی شونڈی نہیں رکھ سکتے. نیچے سے مولوی اٹھ کے مجھے تو لونڈی چاہیے، میں نے 5-6 لونڈیاں رکھنی ہیں، 4 بیویوں کے اوپر مزید مزے لینے. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ میاں نے سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، بلکہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو. یہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے جب حضرت محمد ماریہ قبطیہ کے ساتھ ان کے لونڈیاں والے حقوق پورے کر رہے تھے، تو حضرت حفصہ نے شور مچا دیا کہ یہ آپ کیا کریں، آج تو میری باری ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، میں دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا. تو اوپر سے آئے تھا آگے اللہ رسول اللہ کو بچانے کے لیے ہمیشہ سے. اب اللہ میاں تو پھر کہیں گے نا کہ رسول اللہ آپ کیوں، ہم نے آپ کو ایک گنجائش دی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو فرماتے ہیں اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو، مطلب لونڈیاں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ بھئی بیویاں تو کبھی خوش نہیں ہوں گی، وہ تو کہیں گے آپ کی 2-3 بیویاں اور کیوں ہیں. رسول اللہ کی تو 10 بیویاں اور تھیں، وہ کیوں ہیں. تو اب عورتوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. اس لیے اگر میں نے آپ کو لونڈی کی اجازت دے دی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا اگلی آیت سنیں. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. کیونکہ حضرت محمد نے پھر وہ وعدے شادے کر لیے تھے کہ ہاں آج کے بعد میں ماریہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یعنی وعدہ کر لیا تھا. تو اللہ میں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی فکر نہ کریں، آپ نے جو وعدہ کر لیا تھا خیر ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے تم لوگوں کو اپنے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ چور دوبارہ بتا دیا. اللہ تمہارا مولا اور وہی علی الحکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کی تھی. یعنی انہوں نے حضرت حفصہ کو کہا تھا کسی کو نہیں بتانا کہ میں ماریہ قبطیہ کے ساتھ ان کے لونڈی یانا حقوق پورے کر رہا تھا. لیکن عورتیں تو پھر عورتیں اس پہ اس کو بھی پٹائی ہوئی تھی. جنید جمشید کو اس بات پہ پٹائی ہوئی تھی. جنید جمشید نے بیچارے نے یہ کہہ دیا، پھر وہ بھائی عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، ان کی آپس میں چغل خونیوں کی عادت ہوتی ہے. تو انہوں نے آپس میں حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، حضرت تو ان دونوں نے محاذ کھڑا کر لیا رسول اللہ کے اوپر. پھر جب اس بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا حضرت عائشہ کو، اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دی، اللہ نے پھر رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارے خلاف نا سازشیں کر رہی ہیں. تو نبی نے اس پر کس حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کس حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی. نبی نے کہا مجھے تو میرا بہت بڑا جیمز بانڈ اللہ میں یہاں میرے ساتھ بیٹھا ہوا، وہ اس نے مجھے بتا دیا. anyway تو یہ پہلی آیت اصل میں اس میں امپورٹنٹ ہے کہ تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اور اس کے اوپر جو اسلامی رائے ہے وہ یہ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں ان کو نبی بھی حلال نہیں کہہ سکتے. تو ایم بی ایس علیہ السلام تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیریئر نہیں رکھا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلتے رہنا چاہیے. آج کل لونڈی تھی آج نہیں ہے، کل شراب بین تھی آج شراب ٹھیک ہے، فیشن شو بھی ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایم بی ایس. ایم بی ایس یہ کون سی چیز تھی؟ ایم بی ایس، ایم ڈی ایچ. آئی تھنک ایم ڈی ایچ ایک انڈیا کا اشتہار آیا کرتا تھا دوردرشن میں. ایم ڈی ایچ، ایم ڈی ایچ، آئی تھنک ایم رائٹ. اینی وے تو وہ کہہ رہے ہیں ایم بی ایس کہہ رہے ہیں. چلو ایم بی ایس کی ویڈیو الله دیکھتے سبحانه ہیں. وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، انزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور نبی کو کہا کہ اس پہ عمل کرواؤ. طبقه على الارض والاجتهاد مفتوح للابد.
اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے حضرت ماریہ قبطیہ کی اور حضرت محمد کی اور حضرت حفصہ کی، یہ واقعہ تبری میں بھی لکھا ہوا ہے، بہت ساری تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ صحیح حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے 3959، یہ دیکھ لیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، جیلسی کا چیپٹر ہے، اور انس سے روایت ہے کہ حضرت محمد کی ایک لونڈی مبارک تھی ماریہ قبطیہ، جس کے ساتھ انہوں نے کر دیا لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پھر ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی، اور انہوں نے کہا جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں رسول اللہ کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس کو آج سے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اے نبی تم کیوں اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں. اور یہ وہی ماریہ قبطیہ جس سے حضرت محمد کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام پتہ نہیں ابو بکر تھا عبداللہ تھا، مجھے بھول گیا نام، بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ. تو ماریہ قبطیہ اسی عورت نے دی. اچھا مزے کی بات اس کے اوپر بھی زنا کا الزام لگا تھا ماریہ قبطیہ کے اوپر. وہ بڑی 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 کہانیاں ہیں اس کے اندر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اینی وے چلیں ہم ایم بی ایس کے پاس آتے ہیں. ایم بی ایس کیا کہہ رہے ہیں؟ ایم بی ایس کہہ رہے ہیں الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب، انزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الارض والاجتهاد مفتوح للابد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره عبد الوہاب وہ ہے جنہوں نے وہابی اسلام بنایا تھا آج سے 200 سال پہلے، ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد. اور اس جو سعودی عرب میں جو آپ ساروں کو پتہ ہی ہوگا اسلام جو ہے وہ وہابی اسلام ہے، اور وہی یہ عبد الوہاب نے بنایا تھا آج سے 200 سال پہلے. اور ایم بی ایس ڈائریکٹلی اٹیک کر رہا ہے اس کے اوپر. جو پوری کلرجی ہے سعودی عرب میں وہ وہابیزم کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہمارے یہ دیوبند بریلوی شریلوی نہیں ہے، وہ وہابی ہیں. اور وہی وہابیزم پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوا، اور جو پاکستان میں سب سے سخت ورژن آف اسلام تھا وہ وہابی ہی ہوتے تھے. تو ہی از ڈائریکٹلی اٹیکنگ عبد الوہاب کہ اگر وہ آج ہم میں ہوتے، بلکہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب ہمارے ساتھ آج ہوتے and he found us نلتزم بنصوصه committed blindly to ونغلق his text. عقولنا للاجتهاد ونؤلهه او نضخمه لاول من عارض. تو یہ پھر ذرا انہوں نے رلی ملی بات کی ہے کہ اگر عبد الوہاب آج زندہ ہوتے اور وہ ہمیں دیکھتے کہ کس طرح ہم اندھا دھند اندھی تقلید میں انہی کی انٹرپریٹیشن کو بلائنڈلی بلیو کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر اختلاف کرنا تھا. نہیں میرا نہیں خیال، انہوں نے اختلاف کرنا تھا. ایم بی ایس کے ڈنڈے نے کہنا تھا اوے بیان دے، اوے کیا یہ میری باتوں کو نہ مانو، میں پہلے میری باتیں اور تھیں آج سے 200 سال پہلے. سو یو نو دیٹس واٹ ایم بی ایس از سیئنگ. ویری گڈ ایم بی ایس، آپ کو واقعی ان پر ڈنڈا ٹکا کے استعمال کریں، اس پہ ہم بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے. هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه، والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر. آئی تھنک یہ 40 سال کا ایم بی ایس، اور پچھلے 1400 سال کی جو کنسنسس ہے اس کو بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو اپنے حساب سے وقت کے حساب سے انٹرپریٹ کرتے رہنا، یہی ہمارا کام ہے. اور رسول اللہ کی جو سنت ہے، یہ جو لونڈی شونڈیوں کے جو واقعات ہیں، دھبڑ دھوڑ ڈھینکی چکی ٹھا، یہ ساری چیزیں ان کو ری انٹرپریٹ کرنا ہم نے، یعنی اپنی مرضی سے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ہے کہ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز امیج. اصل تو ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز امیج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز امیج. تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اپنی امیج میں، اپنی شکل میں اس کو امپلیمنٹ کرنا. یعنی اب ادھر تبھی تو سعودی عرب میں سلمان خان وغیرہ بالی ووڈ کے ڈانسز بھی چل رہے ہیں، وہاں سے نکی مناج آ کے ٹورکنگ شورکنگ بھی کر رہی ہے. یہ آج کل کے وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، which I agree actually it is a requirement. آپ نے لوگوں کو نمازوں پہ لگایا ہوا تو وچوں ویکھو نا نکلن کی ڈیا ہے. آپ نے بچوں کو نمازوں نمازوں پہ لگا کے ان کو چھتر مار کے عربی میں ان سے رٹے لگوا کے یہ آپ نے نکالا یہ آپ نے نکالا تو ظاہری سی بات ہے آپ نے اپنی کوالٹی آف لائف کو، بلکہ کوالٹی آف لائف کو تو چھوڑیں، بلکہ آپ نے اپنی جو آؤٹ پٹ ہے اپنے ملک کی، اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا تو آپ کو ڈفرنٹ ارے آف کمیونیکیشن، ڈفرنٹ ارےز آف ایجوکیشن اینڈ ڈفرنٹ ارےز آف انٹرٹینمنٹ، ان کو بھی آپ نے نکالنا. یہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں آپ دیکھ لیں ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے ایک سے زیادہ سورسز ہوتے ہیں. ایک پاکستان میں زور سے کرکٹ اس کا بھی حال آپ دیکھ لیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سو اینی وے سو that's what MBS is saying. فيها وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا وہ کہہ رہے ہیں جو فتوے جو ہم پرانے 1400 سال پرانے فتوے جو لے گئے ہم چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے اب نئے فتوے نئے وقت کے حساب سے کرنے. لما قبل 100 عام يفتي احد المشايخ الاجلاء
بفتوى معينه وهو لا يعرف مثلا الكره الارضيه انها مدوره او لا. یعنی آج سے 100 سال پہلے کے ان کے مولویوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے. 100 سال پہلے چھوڑا وہ ایک اندازہ جو بندہ تھا, مجھے بھول گیا اس مولوی کا کیا نام ہے. ایک تو یہ والا بندہ نا, یہ والا سعودی مسلم کلائرک کلیمز دی ارتھ از اسٹیشنری اینڈ دی سن روٹیٹس اراؤنڈ, یہ والا, اس کی ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی 2015 میں. ایک تو یہ, میرا خیال یہ بھی آج کل غائب ہوگا. اس کو بھی پڑھ لیا ہوگا. یہ دیکھو سائنس میگزین میں بھی ان کے آرٹیکلز چھپے ہوئے ہیں. سعودی کلائرک ڈکلیئرز دی ارتھ ہیز اسٹاپڈ اسپننگ. یار یہ کیا لوگ ہیں. یا وہ دوسرا وہ ایک کانا سا آدمی تھا, مجھے بھول گیا وہ مولوی, اس کی بڑا نور تھا اس کے چہرے میں. وہ بھی مجھے لگتا ہے غائب ہو گیا. یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. ایم بی ایس کچھ کر رہے ہیں ان کو آہستہ آہستہ. وهو لا يعرف قارات العالم وهو لا يعرف التقنيه والى اخره، ففتواه بناء على المعطيات والمعلومات اللي عنده وفهمه القران والسنه، لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي. تو اس کا مطلب قرآن میں غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا. پھر ایم بی ایس بھائی پوری بات کر دو, چلو نا پوری بات آپ نہ کریں, آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی. لیکن اصل تو بات یہی ہے کہ جو آپ نے نچوڑا بیچ میں سے قرآن کے, ارتھ اسٹیشنری ہے, ارتھ فلیٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک دم پٹاخے سے کن فایا کن کہہ کے یونیورس کو بنا دیا, یہ ساری جو باتیں اس میں سے نکلی. سپرم جو ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے, وہ نیچے نہیں بنتا, یہاں پہ بنتا. یہاں پہ ریڑھ کی ہڈی اور رب کیج, اس کے درمیان بیچ میں کہیں پہ جگہ, وہاں پہ آپ کا سپرم بنتا ہے. میٹھا پانی کڑوا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے بیریئر بنایا, کوئی ایسی بات نہیں, مکس ہوتا ہے, سلولی مکس ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی ان کی ڈینسٹی کا ڈفرنس ہوتا ہے. اور یہ جو اینشنٹ گریکس تھے ان کو پہلے کا پتا تھا, انہوں نے لکھا ہوا, یہ بڑی پہلے کی بات ہے, اور یہ آنکھوں سے آپ کو پتہ نظر آ جاتا ہے. آپ کسی بھی ایسچوری میں جائیں, ایسچوری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ندی جو ہے سمندر میں گرتا ہے, کسی بھی ایسچوری پہ چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ سمندر کا پانی کا کلر ڈفرنٹ ہے اور دریا کا پانی کا کلر ڈفرنٹ ہوتا ہے, گدیالا مٹیالا ہوتا ہے, اور اس کے اندر نمک زیادہ ہوتا ہے, اس لیے وہ آپس میں ملتا نہیں, لیکن ملتے ضرور ہیں. لیکن یہ ظاہر بات ہے, ایسی سنی باتیں, یہی باتیں, جب باتیں مبہم اور غلط لکھی ہوئی ہو تو اس کا نچوڑ بھی غلط ہی نکلتا. تو بہرحال ایم بی ایس نے دھجیاں اڑا دی. ایم بی ایس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ری انٹرپریٹ کرنا, سارے فتووں کو باہر پھینکنا ہے, اور یہی ہمارا مشن ہے. And I think, I hope he is successful. ویسے وہ ڈکٹیٹر ہیں, بٹ I think the need of the hour یہی ہے کہ ایسے ملکوں کو بھی کچھ لبرل ڈکٹیٹرز چاہیے جن کو اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی, جن کے اندر چاہو. So let's see how that goes. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.